اور نوجوانوں کے اوپر تھوڑا بتا دوں، نوجوان تو اس قدر موبائل میں ایسے بزی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اس موبائل کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب نوجوان جو ہیں پب جی بہت کھیل رہے ہیں جی، رات کو 3 بجے تک پب جی، اور اس میں کہتا ہو مار 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 مار، ایسا بولتا ہے نا۔ خیر ہم نے دیکھا، وہی ہم نے کھیلی تو ہے پب جی، رات کو 3 بجے تک پب جی کھیلتا ہے۔ کھیلنے کے بعد جب موبائل کی بیٹری آف ہو جاتی ہے، صبح کو نیستی پھیلا کے جب 10 بجے بستر میں اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے یار موبائل کی بیٹری آف ہو گئی، کاش رات ہی موبائل چارجنگ پہ لگا کے سو جاتا تو اب تک اس کی بیٹری فل ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوان کا چہرہ سوکھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی 20-22 سال کی عمر میں تیرا چہرہ سوکھا ہوا ہے جیسے کہ چھوارا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس عمر میں تو تیرا چہرہ سیب کی طرح کھلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موبائل نے تیرے چہرے کا نور چھین لیا ہے۔ جس طریقے سے تجھے موبائل کی فکر ہے، اس کی بیٹری کی فکر ہے، اس کی چارجنگ کی فکر ہے، ایسی فکر اگر تجھے ذکر اللہ سے ہو جائے، ایسی فکر اگر تجھے قرآن سے ہو جائے، ماں باپ کی خدمت سے ہو جائے، عالموں کی عزت، امام صاحب کے احترام سے ہو جائے، وہ دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ تیری زبان میں تاثیر عطا فرما دے گا۔ پھر جو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، حق ہے۔ ہمارے یہ حالات بن گئے ہیں، بدلو اپنے طریقے۔ جب اپنے طریقے بدلو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں زیر نہیں فرمائے گا، تمہیں زبر فرما دے گا، تم مغلوب نہیں ہوگے، اللہ تمہیں غالب فرما دے گا۔ شرط یہ ہے نبی کی سنت پہ آ جاؤ، صحابہ اہل بیت کے طریقے پہ آ جاؤ۔ جس دن تم ان طریقوں پہ آ جاؤ گے، اولیاء اللہ کی سیرت پہ آ جاؤ گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی تمہیں وہ شان، وہ فتح عطا فرمائے گا کہ زمانہ تمہارے اوپر رشک کرتا ہوا نظر آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عزت کرو ایک دوسرے کی، بڑوں کا احترام کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو۔ نبی نے فرمایا، اس حدیث شریف مجھے یاد آ گئی، من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ نبی نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، بڑی گاڑی پہ چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، 5 منزلہ مکان کا مالک بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو۔ فیصلہ ہے نبی کا، یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا اندر کرنے کر کے آؤ، اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ کے سناؤ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقريبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لمسم 1 گھنٹہ مجھے تقریر کرتے ہوئے ہو گیا ہے، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر اثر کر جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جلسہ ہم سنانے کو تو الحمدللہ خزانے میں کمی نہیں ہے، الحمدللہ سنانے کو تو فجر تک سنا دو، لیکن اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر ارے ہے نہیں، جلسہ کرنا مستحب ہے، نفل ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، فرض۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا کا سب سے مالدار انسان کون سا آپ کی نظر میں؟ جو بتا دے گا میں اس کو 50 روپے دوں گا۔ سب سے مالدار انسان کون ہے؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ یہ تو بتا ہی دیں گے، آپ بتائیے۔ نبی نے فرمایا، بس ایک حدیث شریف سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو شجر نبی سنا دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ سب سے مالدار انسان کو نے معلوم ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہ جس نے اچھا مکان بنا لیا، ٹائلز لگا لی، پتھر لگا لیا، جس کے پاس 50 لاکھ کی کار ہے، جس کے پاس فورچونر ہے، یہ ہے وہ ہے، جس کے پاس جو ہے آئی فون 16 ہے، جس کے بعد آئی فون 17 ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔
لیکن دنیا دار کے ترازو میں تو وہ مالدار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شریعت کے ترازو میں وہ مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ یعنی کہ نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نبی نے فرمایا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر ہے، دنیا میں چاندی ہے، دنیا میں سونا ہے، دنیا میں پلاٹ ہے، دنیا میں طرح طرح کے مرکن غذائیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، چاندی، سونا، پلاٹ، پیسہ، بینک بیلنس، عمارات، سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ مال۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بہت فجر کی نماز پڑھا کرو، جی اللہ کی سکون اللہ پاک دیتا ہے۔ زندگی کو بدلو، طریقہ بدلو، طریقہ بدلو، طریقہ بدلو، انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ لوگ زندہ باد، آپ کا جلسہ پائندہ باد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آپ کو سرسبز و شادابی عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں شجر نبی سنا دیتا ہوں، آپ کو بہت اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑی پیدار اللہ ویسے نہیں سناؤں گا، محبت سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور بیٹا صاحب آواز بڑھاؤ تھوڑا، اس کا ایکو دے دو ذرا، ایکو دیو، زیادہ ہی مت دینا کہ سمجھ میں نہ آئے، آواز بڑھائیے۔ مگر ایسے نہیں سناؤں گا، ہم بریلویوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ آئے سب کے سب موحد تھے، سب کے سب ایمان والے تھے، کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، جیسے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ معاذ اللہ نبی کے والدین کو وہ کفار میں شامل کرتے ہیں کیٹیگری میں، لیکن الحمدللہ ہمارے ایک نبی کے آباء و اجداد سب مسلمان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آمین۔ تھوڑی آواز، تھوڑی اس کو موٹی کر دو ذرا، آواز سنا دوں، سننا چاہتے ہیں؟ جی جی، لیکن توجہ سننا اور جھوم کر کے سننا۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے العیسیٰ، العیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوہ، اوہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قولا فعلا سمعا عذرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وما علينا الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔